ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. جو بات یہاں ہو رہی تھی فیصل صاحب, میں شاید یہاں چاہوں, جو بات عائشہ نے کی وہ میرا خیال ہے کہیں ڈسٹریکٹ ہو گئی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس اسٹرینگتھ ہے. میں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک عظیم طاقت اس وقت کراچی میں موجود ہے, اور یہ تمام سوالات آپ سے, اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف اور MQM سے بہت سوال اٹھ رہا ہے, وہ یوں کہ یہ وہ دو جماعتیں ہیں جو شاید واقعی چینج کو سمبلائز کرتی ہیں. میں آپ کی سیاست سے اگری کروں نہ کروں, لیکن تبدیلی سے سمبولکس ہیں. باقی جماعتیں تو ایک اولڈ پالیٹکس چل رہی ہے. تو یہ امیدیں آپ سے ہیں. پھر یہ جب فیلیئرز آتے ہیں تو پھر یہ تلخ سوالات اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو بات جہاں سے چلی تھی جو بکھر گئی وہ یہ, میں دوبارہ سمیٹنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس طاقت ہے. آپ چاہے بلیک میل ہوں, چاہے کمپرومائز کریں, چاہے مفاہمت کہیں, چاہے کچھ ہو, آپ اس طاقت کا استعمال, جیسے آج ہم کہہ رہے ہیں PMLN کو, یار استعفیٰ دو نا, یہ کیا گرتی ہوئی دیوار کو دھکا دے, کیا کر رہے ہو, استعفیٰ دو, ہٹاؤ اس کیبنٹ کو. تو آپ سے یہ توقع ہے, رائٹ, آپ کی بالکل اور جسٹیفائڈ ہے. اور آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ فیصل صاحب جواب دے سکیں کہ یہ جو ان کے شو اسٹرینتھ تو کرتے ہیں نا. جب میں استعفے دیے تھے, میں نے تو میاں صاحب نے جو ہے نا اس وقت ان کو کہا کہ نہیں جی ہمیں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے میاں صاحب کو بولا آپ بیٹھے رہے, ہم دوبارہ آ جاتے ہیں. سلمان تاثیر صاحب کا جو سانیہ ہوا نا, اگر آئیڈیالوجیکلی دیکھو تو پاکستان کے حوالے سے میرا ڈیسیجن, لیکن آپ کے پاس طاقت ہے, آپ مانیں یا مائی پوائنٹ واز کہ اگر آپ اپنے پولیٹیکل ممبرس کے لیے اسمبلی سے واک آؤٹ کر سکتے ہیں تو آپ ایز MQM ریپرزینٹیٹیو عام عوام کے رائٹس کے لیے آپ کیوں نہیں واک آؤٹ کرتے؟ درجنوں دفعہ کیا ہے, آپ دیکھ لیجئے. لیکن مجھے پچھلے 5 سال آپ میں دیکھتے نہیں آیا نا پیٹرولیم کی پرائسز پہ چھوڑ دیجئے. سن لیجئے, قادرپور گیس فیلڈ کے اوپر آپ دیکھ لیجئے, آپ بلوچستان کے واقعات کے اوپر دیکھ لیجئے, آپ نظام عدل ریگولیشن جو کہ اسٹیبلشمنٹ بیک تھی, پاکستان کی ساری لبرل اور رائٹ ونگ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ووٹ دیا, میں نے نہیں دیا, میں نے واک آؤٹ کیا. اور اس طرح درجنوں انسیڈنٹس ہیں جب میں کر چکا ہوں. لیکن بہت مطلب لوگوں کی کنوینئنس یہ ہوتی ہے کیونکہ کہ جی ایسا نہیں کیا. میرے پاس تو انسیڈنٹس. آپ نے مجھے بولا کہ آپ نے واک آؤٹ کیا. پیٹرول کی بات کرتے ہیں, جب 70 سے 75 روپیز ہوا تھا, MQM نے پروٹیسٹ کی تھی, MQM واکڈ آؤٹ. انہوں نے تھریٹ دی تھی کہ اس پرائسز کو کم کی جائے ورنہ ہم جو بھی گورنمنٹ چھوڑ دیں گے. کی کمر پر آخری ٹکا تھا. آج پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ 103 روپے پر لیٹر ہے. آج MQM وہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہی؟ کیا MQM کی پھر کوئی ڈیل ہوئی ہے یا وہ اب گورنمنٹ سے پہلے کون سی ڈیل ہوئی تھی آپ یہ فرمائیے. آپ مجھے بتائیں نہیں, پہلے کون سی ڈیل ہوئی جو آپ کی پالیسی جو آپ کی ڈیمانڈ مان لی گئی تھی آج 103 پہ پہنچ گیا, آج کیوں نہیں آپ آواز اٹھائے؟ فیصل بھائی اسی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ MQM کے جو ووٹر سپورٹر اور ہمدرد ہیں وہ بہت ہی پڑھے لکھے ہیں, سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ اور سپورٹر جو ہیں MQM کے ساتھ ہیں, تو وہ ہر چیز پہ گہری نگاہ بھی رکھتے ہیں اور اپنی ریویوز بھی دیتے ہیں. کیا وہ ان سب چیزوں کو دیکھتے نہیں کہ آپ 80 روپے پہ اسمبلی چھوڑنے کی بات کر رہے تھے, 103 پہ ساتھ ہیں, متعدد دفعہ آپ اسمبلی چھوڑنے کی بات کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہو رہا ہے اس یو ٹرن اور ان سب چیزوں پہ ایسا نہیں ہے نا. کیا آپ کے ووٹ بینک پہ اثر پڑے گا؟ یہ ایک سوال ہے, اس پہ میں بعد میں آؤں گا. لیکن جو آپ نے بات کی نا پیٹرول والی, وہ اونٹ کی کمر پر آخری تنکا تھا, وہ جو دسمبر 2010. لیکن اب تو اونٹ کی کمر ہی نہیں رہی. نہیں, پیٹرول کا اس میں مختلف چیزیں تھیں. اب اس میں ہوا کیا, میں کیوں واپس آیا, میں نے جس طرح بتا رہا ہوں, شاید یا تو یہاں یہ لوگ بائی نہیں کر رہے یا میں کنونس نہیں کر پا رہا. میرے نزدیک, میری لیڈرشپ کے نزدیک سلمان تاثیر صاحب والا سانحہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا, اور ہم نے پولیٹیکل ری الائنمنٹ کی جانب جانا تھا. اس میں یقیناً پرائم منسٹر نے آ کے 90 پر یہ بھی کہا کہ میں پیٹرول کی پرائسز کم کرتا ہوں, اور بہرحال انہوں نے کی. اس کے بعد کئی دفعہ درجنوں دفعہ پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں, اور ہمیشہ ہمارے آواز اٹھانے پہ کم از کم 4 یا 5 دفعہ, اس درجن بھر میں 4 یا 5 دفعہ, ٹھیک ہے 7-8 روپے بڑھا کے 2-2.5 روپے کم کر دی, یا 5 روپے بڑھا کے 1-1.5 روپے کم کر دی, وہ گورنمنٹ نے کی ہے اور کرنی پڑی ہے. اچھا, اب میں اس کے علاوہ اور کیا کیا کر رہا ہوں کہ یہ پیٹرول کی پرائسز اس طریقے سے نہیں بڑھیں. آپ کے ہاں ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس کی جو پروپورشن ہے وہ انتہائی مضحکہ خیز ہے دنیا بھر میں, 65 اور 35 ہے. ادر وے اراؤنڈ اس کو ہونا چاہیے. اب گورنمنٹ جو کہ سیکورٹی اسٹیٹ چلا رہی ہے, جو بھی چلا رہے ہیں سارے کے سارے, اس کو اپنی ڈیٹ سروسنگ کے لیے, ڈیفنس کے لیے, جو بھی سوشل سروس PSDP ہے, اس کے لیے پیسے چاہیے. پیسے ٹیکس پیئرز لوگ تو دے نہیں رہے, سیلریڈ کلاس دے رہی ہے, کچھ بزنس مین دے رہے ہیں, کچھ ٹریڈرز دے رہے ہیں, اس کے علاوہ باقی لوگ ٹیکس نہیں دے رہے. تو پھر کہاں سے کریں گے؟ اس لیے انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ کریں گے. تو ٹیکس کہاں سے بڑھائیں؟ 23% اس ملک کی مجموعی قومی پیداوار کا زراعت سے آتا ہے, اور نیشنل ٹیکس پول میں لیس دین 1%. میں کیا کر رہا ہوں, میں نے نیشنل اسمبلی میں جمع کرایا کہ جناب اس ملک کا جو سیاسی کلچر ہے اس کو توڑنے کے لیے لینڈ ریفارمس لے کر آئیں. میں نے
GST کے حوالے سے 9 کاؤنٹر پروپوزلز دیتے ہوئے نمبر 1 کے اوپر سب کو کنونس کرنے کی کوشش کرنے کہ آپ ون وے اور ادر زرعی آمدنی کو قابل ٹیکس بنائیے. وہ تو لفٹ ہی نہیں کرا رہے سر کرائیں گے نا, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ورنہ ایکسپوز ہو جائیں گے, ورنہ کیا ہے ابھی جیسے اور کتنا ایکسپوز ہوں گے, اب تو ایکسپوجر ہو چکا ہے. اگر اور ایکسپوز ہوا سر تو سینسر بورڈ لگ جائے گا. یہ جو پڑھے لکھے نوجوان اور یہ لوگ ہیں یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ میں صرف باتیں جیسے ابھی یہ کراچی کے حوالے سے بھی آتی ہے نا, اور آپ نے کی کہ جناب بند ہو گیا, وائلنس ہوا. کراچی کے وائلنس کے حوالے سے بھی کراچی کو اسلحے سے پاک ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے جی. میرے پاس ہے لائسنس یافتہ اسلحہ, مجھے نہیں ہے شوق, میرے والد نے تو نہیں رکھا تھا, اور میں کیوں رکھوں؟ میں کیوں اپنے گھر کی خواتین کو بھی اسلحہ چلانا سکھاؤں؟ کیوں؟ مجھے نہیں ہے شوق. لیکن آپ اسلحے سے پاک کیسے کریں گے؟ یہی MQM جو متون کی جاتی ہے اسلحے کے حوالے سے, اس نے ڈی ویپنائزیشن آف پاکستان ایک بل جمع کرا ہے. 3 pronged اسٹریٹجی. سب سے پہلے اسلحے کی ترسیل آپ اس ملک میں روکیے غیر قانونی, دوسرا غیر قانونی اسلحہ واگزار کیجیے, اور تیسرا جو لائسنس یافتہ اسلحہ ہے اس کو ریکگنائز کریں. آپ کی جتنی امن پسند اور جمہوریت پسند جماعتیں ہیں آج تک کسی نے سپورٹ نہیں کیا اس کو. میں کیا کر سکتا ہوں؟ قانون سازی میں ڈنڈے کے دور پہ کر نہیں سکتا, نہ میں عامر ہوں, نہ فوجی, نہ غیر فوجی. میرے پاس تو 25 سیٹیں ہیں, ان کی بنیاد کے اوپر اور میڈیا کے توسط سے اور لوگوں کے درمیان جا کے میں لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں. فیصل صاحب نے ابھی تبدیلی کی بات کی تھی کہ آپ کی پارٹی سے, کیونکہ پڑھی لکھی پارٹی ہے, اور ایک اور پارٹی سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ تبدیلی لے کر آئیں گے, تو وہ تبدیلی کیسے آئے گی اور جب تک آپ ان چکروں میں پھنسے رہیں گے؟ کیا گورنمنٹ میں یہ گیم تو کبھی بدلے گی نہیں. کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے, کمپرومائز بھی تھا, آپ نے بلز بھی جمع کرائے, لیکن مجھے اس کا رزلٹ ابھی تک کیوں نظر نہیں آیا؟ اسمبلیز میں اور گورنمنٹ میں رہتے ہوئے آئے گی یا باہر نکل؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں, 2-3 چیزیں ہیں آپ کی جو آئی ہیں تبدیلی والی. ایک سوچ یہ ہے کہ آپ اس پارلیمنٹری پالیٹکس کو جو کہ روٹن ہے, فرسودہ ہو گئی, اس کو رکھیں ایک طرف اور سڑکوں پر نکلیں, اور جس انقلابیت کی بات کی جاتی ہے, رومانٹسزم ہے اس کے ساتھ ایک انوالو, اس میں نکلیں اور جناب سب تحقیق کر دیجئے, اور پھر پاکستان میں جو ہے تبدیلی آ جائے گی. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ الیکٹرل پالیٹکس کے ذریعے جاتے ہیں اور گریجولی اپنی چیزوں کو درست کرانے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, میری ججمنٹ رہی ہے, ہو سکتا ہے غلط رہی ہو, کہ میں الیکٹرل پالیٹکس کے تھرو یہ تبدیلی لے کر آؤں. کراچی یونیورسٹی کے IBA لان سے آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس شروع ہوتی ہے. آج میں گلگت بلتستان میں تو کم از کم یہ پولیٹیکل اویئرنیس پہنچا چکا ہوں. دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو بھی وہی سلوگنیئرنگ کی جانب آ گئے جو میں, وہی جاگیردار اور وڈیروں کے خلاف بات کرنا, جاگیرداریوں نہیں شروع کر دیے, وہی ایگریکلچرل ٹیکس کے اوپر, وہی پروونشل اٹانومی کے اوپر, وہی ناٹ پرو انڈیا, مطلب بیٹر انڈین, بیٹر ریلیشنز ود انڈیا, اور یہ ساری کی ساری چیزیں, اور لیس ڈیفنس بجٹ, یہ ساری کی ساری چیزیں. تو یہ میرا ایک ڈیسیجن تھا کہ میں اس توسط سے تبدیلی لے کر. میں بتاؤں پھر پریشانی کی بات کیا ہے, ان کو جلدی کیا ہے, ان کو ایک دنیا دکھ رہی ہے. یہ 60s 70s ہماری آپ کی جوانی نہیں ہے, PTV دیکھ لیا 4 گھنٹے, اور وہ سنڈے میٹنی کو فلم دیکھ لی محمد علی شیخ. 16 70s لیکن خیر. اچھا چلے میں آپ سے زیادہ ہوں, آپ منسٹر فار یوتھ ہیں, منسٹر فار ایکس یوتھ ہوں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو ایک دنیا دکھ رہی ہے چمکتی روشن, اور جو پروگریسو بھی ہے. ہم آج مطلب آج میں یہ کہتا کہ دنیا جو ہے وہ مریخ پہ پانی ڈھونڈ رہی ہے, اور ہمارے ٹی وی پر ہمارے یہاں پانی کے وہ گٹر کا پانی مل گیا ہے, تو ہمارا یہ عالم ہے. تو یہاں پہ اس سچویشن میں جتنی سیاسی جماعتیں جتنا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہیں وہ بے معنی ہو گیا ہے, اور ان کے پاس وہ فرصت نہیں ہے کہنے کی کہ ہاں جی وہ 20 سال میں 10 سال میں 6 سال میں. میں تو اپنی محنت یہ بھی کر رہا ہوں نا کہ پریچنگ آپ کی محنت نیوٹرلائزڈ ہے اس وقت, لیکن ایسا رہے گا نہیں. I'm a believer. نہیں, لیکن اس میں میں یہ بھی بولنا چاہوں گی کہ میں اپنے امی ابو کے ٹائم سے یہ باتیں سنتے ہوئے آ رہی ہوں کہ پالیٹکس میں یہ ہوا, ضیاء الحق کا ٹائم آیا, نواز شریف آئے, پیپلز پارٹی آئی, MQM. I don't want to hear that anymore. مجھے اب ایک چینج چاہیے, اور مجھے یہ پولیٹیکل پارٹیز میں سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرل پروسیس کے تھرو ایک چینج آتی ہے جس کے آپ حامی ہیں. میں نے لانے کی کوشش کی, آپ حامی اسی ہیں پروسیس میں, لیکن اسی کے دوران یہ قتل و غارت بھی تو ہوتی رہتی ہے. دس از ناٹ دی رائٹ وے. یہ الیکٹڈ گورنمنٹس ہوں یا فوجی عامر رہے, میں نے تو قتل و غارت دیکھی ہے اپنے گھر میں. ٹھیک ہے, مجھے چینج کیا ملی کہ جب میں اسمبلیز میں نہیں تھا تو اس وقت 93 سے 96 تک جب میں نیشنل اسمبلی میں نہیں تھا, جتنا بروٹلی مجھے یہاں پر مارا گیا ہے, اور آج تو پولیس پر راکٹ لانچر پھینکنے والے اور پتہ نہیں کیا کیا اوپر ماشاءاللہ بڑے بڑے سیاسی ابال میں دیکھ رہا ہوں, کراچی سے لے کر خضدار تک, اور لوگوں کے مظاہرے بھی دیکھ رہا ہوں. جب میں پٹ رہا تھا اور جب میں مارا جا رہا تھا نا, تو اس ملک میں کوئی بھی نہیں بول رہا تھا. تو مجھے اپنی سیلف پریزرویشن ہے. سیلف پریزرویشن ایک گھر کی نہیں ہے نا فیصل بھائی, لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. دوسری بات جو آپ نے کی کہ جی مجھے کمپرومائزز کیوں کرنے پڑ رہے ہیں, ادروائز میں کیا کروں. میں نے میرے ہاں
اسٹینڈ آف کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں کہ جب مجھے مارا گیا یا ابھی بھی جب جیسے کٹی پہاڑی کا میں نے ذکر کیا، ڈاکٹر فاروق ستار اور دیگر لوگ وہاں محاصرے کے بعد 4 دن کے بعد جب اناج لے کر گئے تو وہاں خواتین نے ان کو انتہائی برا بھلا کہا، جو کہ خاص کر ایم کیو ایم کے ووٹر سے کہا ہمیں راشن نہیں چاہیے، اناج نہیں چاہیے، بندوق چاہیے، اس لیے کہ ہمیں تو مارا جاتا ہے، تم تو ہوتے نہیں ہو، میں فاروق ستار یہاں پر، ہم کیا اب میں کیا کروں؟ کیا میں بلوچستان کے ناراض بچوں کے طریقے سے بن جاؤں جو پہاڑوں پہ چلے گئے اور راکٹ اور اینٹی ایئر کرافٹ، یا میں لیاری کے معصوم لوگوں کی طرف بن جاؤں؟ ویسے تو لوگ معصوم ہیں جو 100-150 لوگ ہیں وہاں پر، میں کیا کروں؟ میرے پاس آپشنز لمیٹڈ ہیں. میں اپنی لاچار کی نہیں بتا رہا ہوں، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اٹس اے ٹائٹ روپ واک. لیکن فیض صاحب ہمارے کہ بلوچستان کے ناراض بچوں کی طرف سوال نہیں، لیکن اس وقت کراچی کے اندر جو لاوا پکڑا ہے وہ بھی کم نہیں ہے، اور جس قسم کا پریشر، اور معذرت کے ساتھ اس پریشر پورے پاکستان کو میں ایک لمحے کے لیے الگ کیے دیتا ہوں، میں صرف اور صرف کراچی کی بات کروں، فلیش پوائنٹ ہے، کراچی جل رہا ہے، اس کراچی پہ جو پریشر ہے، جو پریشر کوکر ہے، اس کے اوپر پیر رکھ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ. پیر رکھ کے مینس کیونکہ اگر پیر ہٹائیں گے تو پریشر نکل جائے گا. نہیں تو ہے بالکل، اور آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس پریشر کو. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ منیمائز کروں میں نہیں میری پریزنس کی وجہ. اگین میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ میری جب یہاں پر ایبسنس تھی ون وے اور ادر مار پڑی. میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، آپ پارلیمانی کہہ رہے ہیں، میں غیر پارلیمانی کہہ رہا ہوں، باہر نکلے تو کٹ پڑی. 2008 کی آپ کو مثال دوں. تو پھر یہ طے کریں 2008 میں تو پھر یہ طے کریں کہ اس بار بھی فیوڈل اعظم نے آپ کو مار مار کے سیدھا کیا ہوا. نہیں ایسا نہیں ہے، مطلب میں گھما پھرا کے سیدھی بات کر رہا ہوں. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں خود بھی پولیٹیکل کو ایگزسٹنس سیکھوں اور